السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. آج میرا خیال ہے کہ ہماری اس نشست کا آغاز لمحہ فکریہ کے سوا کسی اور سیگمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے. اور لمحہ فکریہ کیا ہے، وہ بھی ایک خاص واقعے کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے، یہ سرگوتے والے واقعے کا ذکر کر رہے ہو نا. دیکھو 65 سالہ استاد کی ٹانگیں ہی توڑ دیے یار. پا جنید، جرم تو اس کا بہت بڑا تھا جس کی ہمارے معاشرے میں کوئی معافی نہیں. نہیں تو ان کا جرم کیا تھا؟ جرم اس بیچارے ضعیف استاد کا یہ تھا کہ وہ بے بس تھا، بیچارہ تھا، بے کس تھا، غریب تھا، مسکین تھا، اور ایک یعنی پورے جو علاقے کے لیے فریت بنے ہوئے لوگ ہیں جو اقتدار کے جھولے جھول رہے ہیں کئی سالوں سے، پورا خاندان ایم پی ایز ایم این ایز منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان کے خلاف وہ بیچارہ کلمہ حق کہنے کی غلطی کر بیٹھا ہے ایک کھلی کچہری میں. اور ڈی پی او کی کھلی کچہری، یہ سرگوتے کے ڈی پی او نے کھلی کچہری لگائی ہے مظلوموں کی آواز سننے کے لیے، ان کے مسائل سننے کے لیے. اور یہ بیچارے نے اٹھ کے یہ کہنا شروع کیا ہے جناب ادھر جو ڈکیتیاں چوریاں ہو رہی ہیں ان کو رکوائیں، ان کو پکڑیں جو یہ چوریاں ڈکیتیاں کرواتے پھرتے ہیں. وہ ڈی پی او نے کہا کہ وہ کون ہے، نام بتاؤ. کہتے نہیں سبھی جانتے ہیں، سب ان کو چوروں کی نانی کہتے ہیں. اور ڈی پی او نے پھر کہا کہ بتاؤ تو صحیح چوروں کی نانی کا نام کیا ہے. وہ کہتا بھائی جی پورے شہر میں پورے علاقے میں شروع سے ہی مشہور ہے، ان کا نام ہی یہ ہے چوروں کی نانی. آپ کو نہیں پتا، آپ ادھر ڈی پی او لگ گئے ہوئے ہیں. حیور جس بندے سے مرضی پوچھ لے چوروں کی نانی کا کیا نام ہے وہ آپ کو بتا دے گا. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے اس میں بھی نام چوروں کی نانی لکھا ہوا ہے. وہ بار بار اصرار کرنے پہ ڈی پی او کے وہ اس مسکین استاد نے بیچارے نے نام لے لیا ہے. بس یہی اس کا جرم تھا. اس کے بعد وہ بازار میں ان لوگوں نے ان کو پکڑا کو 10-12 بندوں نے. اب دیکھو نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں، یہ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے. اور خدا کے واسطے جو اتنے لوگ بازار میں مجمع اکٹھا ہو کے ٹیلی ویژن کے چینلوں کے یہ رپورٹروں کے سامنے کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہی ہیں اسلم مڈیانہ کو 36 بندوں نے نام لیا. وہ پاگل ہیں یار. اسلم مڈیانہ صاحب جو ہیں وہ مڈرانجہ جو سرگودا کا ایک قصبہ ہے اس کے سابق ایم پی ہیں. ان کا بیٹا اویس مڈیانہ صاحب ہیں اور ان کے داماد ہیں وسیم افضل چند صاحب جو پہلے ایم این اے تھے، اب ان کے بھائی ندیم افضل چند صاحب موجودہ ایم این ایز ہیں. یعنی ماشاءاللہ سارے کا سارا خاندان ہی جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایز ہے. ان کے خلاف کھلی کچہری میں یوں لب کشائی کرنا یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں، اس کی سزا تو بھگتنا تھی. سارا خاندان اتنا تگڑا ہے تو پرے بازار میں انہوں نے 10-12 بندوں نے پکڑ کے اس کے ٹانگوں پہ فیر مار مار کے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، بزرگ آدمی. اور یہ ذرا دیکھو یہ جو زخمی بوڑھا استاد ہے بیچارہ جو کلمہ حق کہنے کی جسارت کر بیٹھا ہے، یہ زخمی حالت میں ہے اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی معذور بچی کیا کہہ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے تمہیں بات اس بچی کی؟ صاف پتا چل رہا ہے یار وہ کس سے کہہ رہی ہے. اسے ہی کہہ رہی ہے جو ان ساری کائنات کے حکمرانوں کا حاکم ہے اور جس کے قبضے میں ہر مظلوم اور ان ظالموں کی بھی جان ہے. اور کس سے کہنا اس بیچاری نے، ادھر کو ہے اس کا سننے والا. تم دیکھو یار اس بچی کے بے ربط اشارے، اس کی فریاد، اس کے الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، لیکن جو سمجھنے والا ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی نا، وہ تو دلوں کے اندر جھانک لیتا ہے. اور خدا کرے کہ یہ التجا یا فریاد ہی ہو، بد دعا نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ یہ بد دعا ہے تو صرف حکمرانوں کو بد دعا نہیں لگے گی، اللہ نہ کرے یہ پورے معاشرے کو بد دعا لگ سکتی ہے. حکمرانوں کی کیا بات کرتے ہو یار. انہوں نے تو یہ انصاف کیا کہ وہ جو ڈی پی او تھا وہ رضوان ادھر سرگوتے کا جس نے سٹینڈ لیا تھا اس مسکین کے لیے، اس کو ٹرانسفر کر کے سدھا گلگت بلتستان پھینک دیا. سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کہ اتنے بڑے واقعے میں کیا وہ ایکشن لے رہے ہیں انصاف کا. تم یہ دیکھو کہ اس فرض شناس پولیس افسر کی ٹرانسفر کے لیے کتنا مضحکہ خیز اور بیہودہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی نہ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے انہوں نے اس کو ریکوزٹ کیا، نہ ان کی سروسز مانگی، نہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کیا. بس اچانک یہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں جا کے پڑاؤ ڈالا کہ ہم 1 منٹ کے لیے بھی
اس پولیس افسر کو یہاں پر نہیں برداشت کر سکتے. بس پھر فوری طور پر حکم جاری ہوا اور اس افسر کو اٹھا کے گلگت بلتستان ٹرانسفر کر دیا گیا. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات پر جس طرح بالعموم ہمارا معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے اس رویے کو تو رکھو تم ایک طرف, لیکن یہ جو ایک مخصوص واقعہ ہے سرگودے والا جس پر ہم آج یہ مرثیہ خوانی کر رہے ہیں, اس واقعے پر پوری قوم جو ہے غالباً یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی حمایت اس زخمی اور بوڑھے استاد کے ساتھ ہوگی, پورے معاشرے کی ہمدردیاں غالباً اس استاد کے ساتھ ہوں گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس فرض شناس پولیس آفیسر کی حمایت میں بھی اپنی آواز بلند کرے. ویسے جنید یہ جو تم اکثر کہتے ہو کہ اس طرح کے واقعات پہ پارٹی کے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ کو رد عمل کا اظہار نہیں کرتے, کو چیخو پکار نہیں کرتے, مگر آج تھوڑی سی تسلی یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس کی بڑی مذمت کی ہے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کہا ہے کہ بھائی اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. بالکل, اگر ان سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں جانا ہے ایٹ لیسٹ چلے فار دا سیک آف ووٹس ہی سمجھ لو, پھر انہیں ایک ایک دو ایم پی ایس کی سیٹس کے لیے نہیں اپنی ساکھ کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. بلکہ اس طرح کے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں جو اتنے ظالم ہیں اور جو سرے عام بازاروں کے اندر شرفاء کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر اس طرح کے ظلم کرتے ہیں, ان کو پارٹی سے چاڑے اسی بانے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک میسج موصول ہوا ہے, اس نے یہی کہا ہے کہ جنید صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ آج آپ اپنے شو میں اس مسئلے پر بات کریں گے, لیکن میری بھی ایک پیش گوئی نوٹ فرما لیں کہ آئندہ الیکشن میں یہی لوگ بھاری اکثریت سے منتخب ہو کے آپ کے سروں پہ بیٹھ جائیں گے. اب اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ نہیں جنید, تم دیکھنا انشاءاللہ میڈیا بڑا فرق ڈالے گا. اب یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے یار, یہ جو ظالم ہے اور جو ان کو کب سے مار پیٹ رہے ہیں, کب سے ان کا رزق چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں یار, جب ووٹ دینے کے لیے اندر جاتے ہیں ادھر کون ہوتا ہے؟ ادھر تو خدا کے واسطے اپنے ضمیر کو جگا کے اور اپنا ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے ووٹ ڈالو, ڈال کے آ جاؤ ووٹ, باہر آ کے کہہ دو بھائی جی آپ کو ہی ڈالا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عزیز صاحب, اس ظلم کے نظام سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, اور وہی شاید ہمارا جمہوری راستہ ہے. ہاں بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں اس ملک کے انتہائی با اصول سیاستدان جناب پی کیو این صاحب. واہ, با اصول سیاستدان. ویسے جنید سلیم صاحب, جس طرح آپ میرا شایان شان تعارف کرواتے ہیں, بخدا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے یہ جملے ریکارڈ کروا کے گلیوں بازاروں محلوں میں اس طرح چلواؤں جیسے ملک شیک کی ریڑھی پہ نہیں وہ ٹیپ چل رہی ہوتی, 5 روپے کا گلاس, 5 روپے کا گلاس, 5 روپے کا گلاس, 5 روپے. سوری صاحب, میں نے آپ کی تعریف نہیں کی, میں نے طنز کی ہے. باصول سیاستدان کیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت اچھے جناب, میں 10ویں 12ویں مرتبہ ہار کیا گیا ہوں, اب آپ ہمیں طنزیں کریں گے. صاحب میں نے یہ اس لیے کہا, یہ پچھلے دنوں جو آپ نے حرکت فرمائی ہے. کیا حرکت کی ہے جی؟ میں کسی پکوڑیوں والے کی کڑائی میں برف پھینک کے دوڑ گیا ہوں, یا کسی تندور کی دھوئیں والی موری میں کپڑا تون کے بھاگ گیا ہوں؟ بتائیں تو صحیح, کسی گرم امام کے باہر سے نائی کے توڑیے لا لیے میں نے, کیا حرکت کی؟ پی کیو این صاحب آپ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہیں واقعی میں نہیں سمجھا جی. میرا اشارہ ان ضمنی الیکشنز میں آپ پیسے لے کر بیٹھ گئے ایک امیدوار کے حق میں. نہیں تو وہ جب علاقے 25 لاکھ روپے لیے آپ نے. دیکھیں یہ زیادتی ہے, 25 لاکھ نہیں میں نے لیا, 10 لاکھ روپیہ لیا میں نے. چلیں 10 لاکھ روپیہ بھی لیا ہے تو کس بنیاد پہ لیا آپ نے؟ بھائی میرا خرچہ ہوا تھا 10 لاکھ کا. کیسے خرچہ ہوا تھا؟ آپ نے 10 بینر لگائے تھے, 1-1 لاکھ روپے کا بینر لگوا دیا تھا. جی جناب بالکل 1-1 لاکھ کا تھا. کیا مخمل کے بینر تھے وہ؟ دیکھیں نہ مخمل کے تھے نہ ویلوٹ کے تھے, بینر تو لٹھے کے ہی تھے, مگر اس کے اوپر جو میرے نعرے لکھے ہوئے تھے وہ لاکھوں روپے کے تھے. کیوں جی؟ وہ نعرے امجد اسلام امجد صاحب نے لکھے تھے. اس خاکسار کے اتنے نصیب کہاں, مگر جس شخص نے میرے بینر لکھے تھے اس نے مجھے کہا تھا کہ پی کیو این صاحب لاکھ روپے کا ایک نعرہ لکھ کے دیا. ویسے پی کیو این صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا. نہیں دھوکہ نہیں کیا, یہ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں. اصل میں اس دفعہ میری ٹائمنگ غلط ہو گئی تھی, اور سیاست میں ٹائمنگ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جوتی میں پتاوا. وہ ٹائمنگ غلط ہو گئی. ٹائمنگ کہاں سے آ گئی اس میں؟ بس جنید صاحب ہوا کچھ یوں کہ یہاں پہ ضمنی الیکشن کی تیاریاں زور و شور پہ تھی, اور دبئی میں کرکٹ زور و شور پہ تھا. ٹیسٹ ہم میچ جیت چکے تھے,
مصباح الحق کے وارے نیارے تھے. میں نے اس ٹائمنگ میں بس یہ نعرہ کیش کروانے کی کوشش کی. میں نے سارے حلقے کے بچے اکٹھے کر کے ان کو 500 روپیہ دیا اور ان کو یہ نعرہ یاد کروا دیا, سیاست کا مصباح الحق PQN چوک کے رکھ. 2-3 دن مجھے انہیں نعرے یاد کروانے میں لگ گئے. اچھا, بچے نعرے یاد کر کے چلے گئے اور وہ 500 روپیہ خرچ کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اچھا, ان کو کچھ دن 500 خرچ کرنے میں لگ گئے. اچھا. جب انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے اس وقت T20 شروع ہو چکا. بس جی جس بچے نے جا کے جہاں جہاں یہ نعرہ لگایا ہے, سیاست کا مصباح الحق PQN تو چوک کے رکھ, پاس کھڑے شخص نے اسے کہا کہ اپنا PQN چوکتے آؤ تھے رکھ. ایسے ہی ہوا ہے جیسے غلط ٹائم پہ فلم ریلیز ہو تو فلاپ نہیں ہو جاتی. وہ نعرے میں روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر نعرہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. وہ جی منشی میرے کو کرکٹ کی الف بے کا نہیں تھا پتا, اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ نعرہ اب ہمارے خلاف ہو چکا ہے. اس نامراد نے نعرہ اور جوشیلا کرنے کے لیے بچوں میں مزید 500 تقسیم کر دیا ہوا تھا. بڑی میں نے باغ دوڑ کی, خود جا کے ایک بچے کے ساتھ میٹنگ کی کہ خدا کے واسطے نعرہ روک دو, مگر بچے آگے سے مجھے کہیں کہ جب راجو کسی نعرے کی سپاری پکڑ لیتا ہے تو پھر نعرہ روکتا نہیں. آپ نے یہ الیکشن سے وڈرا کر کے اپنی پولیٹکس کا ستیہ ناش کر لیا ہے. کیوں جی؟ بھئی اس میں 10 لاکھ روپے لے لیے, اگلے الیکشن میں آپ کیا کریں گے؟ اگلے میں 20 لے کے بیٹھوں گا. الیکشن جیتنے کے لیے نہیں آپ لڑیں گے کبھی؟ وہ جی الیکشن جیت کے بھی پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا جی, اور اگر الیکشنوں سے پہلے ہی اللہ کا کرم ہو جائے تو کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی. ہمیں بندہ الیکشن جیت کے 5 سال میڈیا سے بے عزت ہوتا رہے. جنید صاحب پھر آپ کو وہ بریک لینی یاد آ جاتی ہے, ایک عرض کرنی تھی میں نے. خیریت؟ یہ یونس حبیب صاحب نے لوگوں کا بتایا ہے نا جی کہ فلاں بندے نے پیسے لیے تھے مجھ سے. ہاں, جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان دیا کہ ISI نے پیسے تقسیم کیے تھے. جی جی, اس لسٹ میں میرا تو نام ڈلوا دیں. نام ڈلوا دو. ہاں, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہر بڑے سیاستدان نے یونس حبیب سے پیسے لیے. میرا نام اس میں آ جائے گا تو چلو لوگ مجھے بڑا سیاستدان تو مانیں گے نا. آپ کی مہربانی ہے, 1500 روپے ہی ڈلوا دیں. چلے 1000 ڈلوا دیں یار, آپ کی مہربانی. بات تو کریں, چلو 500 روپیہ بے شک لیا ہو میں نے, یہی کہلوا دیں, آپ کی مہربانی ہے. چلے پیسوں کو چھوڑیں یار, پرانا سوٹ اور نائلن کی جوتیاں ہی ڈلوا دیں خدا کے لیے. نائلن کی جوتیاں؟ وہ جی یہ دیکھے تو صحیح ہے, سکینڈل بھی تو غلام اسحاق خان کے دور کا ہے. اس وقت جو میرے حالات تھے آپ کو نہیں نا پتا. نائلن کی جوتیوں پہ میں پتیسا بیچا کرتا. یہ لوگ کہاں تک گر جاتے ہیں. اچھا PQN صاحب, میں پچھلے دنوں اخبار میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر PIA 3 ماہ کے لیے میرے حوالے کر دی جائے تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. جی کہنے میں کیا حرج ہے, انہوں نے کون سا میرے حوالے کر دینی ہے. PIA وہ ٹرے میں لے کے تو نہیں نا پھر رہے کہ لے لیں بھائی جی لے لیں. اچھا فرض کریں اگر حکومت 3 ماہ کے لیے PIA کو آپ کے حوالے کر دے, پھر میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بالکل صفایا کر دوں گا. کرپشن کا؟ نہیں جی نہیں, PIA کا. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں, یہ PIA سے کرپشن ختم کرنے کا واحد یہی حال ہے بس. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سب کیا ہے آپ کی مخبریوں کی پٹاری میں؟ ڈش یہ کل سے ہی سٹیپ کر رہے ہیں. کترینہ کیف ازدہا چھوڑنے لگا ہوں پہلے نمبر پہ. واقعی؟ لاجی مخبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے ایک شو میں کترینہ کیف صاحبہ کے آنے کا شور و غوبہ پایا گیا. ویزا لگوانے کے لیے جب انہوں نے امبیسی میں اپنا پاسپورٹ بھیجا تو ہماری طرف سے جو انڈین ویزوں کو ہینڈل کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے, انہوں نے کہا کہ بھائی جی کترینہ کیف کو ویزا نہیں مل سکتا, بغیر ویزے کے یہ ہمارے ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے اور ہمارے بچے چوڑ کر دیے ہیں اس نے, اس کو ویزا دے دیے تو یہ کیا کرے گی.
ادھر سے جواب آیا کہ بھائی جی بات سنیں، یہ جو کترینہ کیف صاحبہ ہیں ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، صحیح، انڈین پاسپورٹ نہیں ہے، آپ انڈین پاسپورٹ کی وجہ سے ہمیں اعتراض لگا رہے ہیں۔ ادھر ہماری طرف سے ان کو پھر جواب گیا کہ بھائی جی پاسپورٹ ان کے پاس بے شک برٹش ہے، سٹیپ تو ان کے انڈین ہے۔ جب یہ شور و گوگا یرا بڑھ گیا تو حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر بیٹھی ہوئی ایک اہم شخصیت نے کترینہ کیف صاحبہ کے لیے سفارش کرنا چاہی۔ ایک دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یار بات سے نا کترینہ کیف کے سٹیپ پہ ویزا لگا دو، میرا مطلب ہے پاسپورٹ پہ ویزا لگا دو۔ ابھی یہ وہ سفارش کر ہی رہے تھے کہ ایک دم اندر ایک جرنلسٹ داخل ہو گئے۔ انہوں نے شاید آتے ہوئے وہ بات سن لی ہوگی، انہوں نے بیٹھتے ہی ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کترینہ کیف کی سفارش کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں نے لی کترینہ کی سفارش کی، میں نے تو کبھی اس کی فلم بھی نہیں دیکھی، نہ مجھے اس کا چکنی والا گانا اچھا لگتا ہے، نہ مجھے شیلا والا گانا اچھا لگتا ہے۔ اچھا کیا لگتا ہے، میں نے سنا ہی نہیں یار کبھی۔ لا جناب ادھر سے انکار کر کے وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے فٹافٹ وی اے والوں کو بھی فون کر دیا کہ میری سفارش نہ ماننا، خدا کے واسطے میڈیا پر روڑا پڑ گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے بھی پھر کیف کہنا شروع کر دیں۔ پتہ نہیں تمہارا مخبر کہاں کہاں خار ہوتا پھرتا ہے۔ دیکھو یار کتنا سینئر جرنلسٹ ہے یہ، اور انویسٹیگیشن رپورٹنگ کو کھجل خاری کہہ رہے تھے۔ ڈش! یہ کیا تھا؟ دوسری مخبری۔ لا جی یہ تو خبر آپ سن ہی چکے ہیں ہلکی پھلکی کہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب جو تحریک انصاف میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، ٹرانسفر ہی ہوتی ہے نا، ان کی ادھر ان بن شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ آئیے یہ کچھ دن پہلے تو عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب سے یرا تو تڑاک بھی ہو گئی ہے۔ اچھا، سمجھا کرو یرا ہلکے پھلکے الفاظ میں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھلا یہ سارا چکر کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ یار پوچھنا پڑتا ہے، اگلا ویسے نہیں بتاتا۔ ضمنی الیکشن کے مسئلے پہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ہاں جی، ضمنی الیکشن کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اچھا جی، سنا دو سر۔ یار یہ تو سب کو پتا ہے۔ اچھا جی چلو، اس بات کا تو سب کو پتا ہے نا، یہ جو اب اگلی بات سنانے لگا ہوں نا تو تمہیں اللہ پاک کی قسم ہے پھر بتانا کہ یہ مجھے پتا تھا کہ نہیں۔ اگلی بات تم بتا دو، پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ اگلی بات بتاؤ۔ یہ دیکھو اب میرے ایکشنوں کو بھی یہ مذاق بناتا ہے۔ اگلی بات بھائی جی یہ ہے کہ یہ تو تڑاک یہ اپنا یمنی الیکشن کی وجہ سے جو ہوا وہ ہوا کیسے ہے؟ عمران خان صاحب کی جماعت کے ایک اور اہم لیڈر جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ تیرے ساتھ نام ہی لے دو سیدھا سیدھا۔ نام نہیں مان لیتا، میں نام لے لوں، میں فیول، یار تم مجھے کیوں پھنسانا چاہتے ہو یار؟ مخبری یہ ہے کہ وہ جو بھائی صاحب ہیں نا تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، وہ پہلے تو جب بھی الیکشنوں کا بائیکاٹ کرنا چاہا ہے عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے، انہوں نے بڑا ٹل لگایا کہ نہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ لو جی اس دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے رہے ہیں کہ یمنی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، مگر وہ بھائی صاحب کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو الیکشنوں کے بائیکاٹ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ یمنی الیکشن سے 2 دن پہلے ویسے ہی الیکشن کینسل ہو جانے، عدالت نے شٹے دے دینا۔ یہ انہوں نے ہنس ہنس کے کہا۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی کہا شاید ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہو جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا۔ الیکشن ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے پیٹ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو الیکشن ہو گئے، مجھے تم لوگ کہتے تھے یار کہ بائیکاٹ ہو جائے گا، یہ الیکشن ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ اب مخبر میرا یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی جی آئندہ چند دنوں کے اندر اندر شاہ محمود قریشی صاحب اپنی کہیں
اور جگہ ٹرانسفر کرانے کی سوچ رہے ہیں. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. چلو یہ دیکھ لیں گے. مخبر میرا بھی اتنی کھجل ہو رہا ہے بیچارہ, وہ بھی بینکاک سے تو مخبریاں نہیں نہ لے کے آتا. وہ کہتا کہ یہ سارے لیڈر صاحبان جو ہے نا تحریک انصاف کے, وہ عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط کر لیا ہم نے. یہ یرا میایا مخبری سنانے لگا. لا جی پارلیمنٹ کے ایک رکن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ایک قابل اعتراض جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کے ایک اہم لیڈر کے خلاف تڑا تڑ بول رہے تھے. وہاں بیٹھے ہوئے کسی ببر شیر نے ان کی ویڈیو بنا لی. یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ ببر شیر ہوتے ہیں. ہاں ببر شیر جو ہے وہ ایسے دا لگا کے شکار کرتا ہے, اور یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ بھی دا لگا کے بناتے ہیں. صحیح. لو جناب اس ببر شیر نے جب ویڈیو بنا لی, ویڈیو اس نے دی ایک وفاقی کابینہ کے رکن کو. وفاقی وزیر کو نا, وفاقی کابینہ کا رکن وفاقی وزیر نہیں ہو سکتا, وزیر مملکت بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے تمہاری. I am educated man, you know. یس یس. لو جی اس بندے کے پاس جب کابینہ کے رکن کے پاس آ گئی وہ ویڈیو, انہوں نے جا کے اپنی پارٹی کے اس لیڈر کو دکھائی کہ دیکھیں جناب یہ آپ کے ممبر صاحب جو ہیں آپ کے چہیتے, یہ آپ کے خلاف دیکھیں کتنا بول رہے ہیں. انہوں نے کہا ریوائنڈ کرو. انہوں نے ریوائنڈ کر کے پھر دکھایا. انہوں نے کہا نو آئی کانٹ سی, ریوائنڈ کرو. انہوں نے پھر ریوائنڈ کیا. انہوں نے کہا یار ذرا فوٹو دھندلی دھندلی آ رہی ہے, بندہ مجھے وہ نہیں لگ رہا, ذرا پھر کرو ریوائنڈ. انہوں نے پھر ریوائنڈ کیا. انہوں نے کہا لے جناب لے, کرنا پڑتا ہے ریوائنڈ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ جس کی تم بات کر رہے ہو یہ بندہ وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جناب صاحب نظر آ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ بھائی, اور صاحب پتہ چل رہا ہے وہی ہے, انہی کی آواز ہے, انہی کی فوٹو ہے. ذرا دیکھیں شاید شیڈ نہ پڑ رہا ہو, ذرا اب دیکھیں. اب بڑا انہوں نے کیمرہ الٹا سیدھا کیا, مگر وہ نہیں مانے. صرف اس لیے نہیں مانے کہ اگر میں یہ مان گیا تو پارٹی میں پھوٹ پڑ جائے. یو نو پارٹی میں پھوٹ اور دہی میں پھوٹ اگر پڑ جائے تو سارا خراب ہو جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب بات سنو نا, یہ جو تم شادی کی دلچسپ رسومات بتا رہے ہو مجھے, یہ ویورز کے ساتھ شیئر کرو نا ذرا. ضرور. یار میں تو ویسے ہی تمہیں بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں شادی کی کتنی عجیب رسومات ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے, شیئر کرو سب کے ساتھ. مگر میں برادریوں کے نام نہیں لوں گا, ہمیں کسی کی دلا یاری نہ ہو. نہیں اس میں دلاداری والی ایسی کیا بات ہے, لیکن علاقے کا نام ضرور لینا. یار علاقے کا نام بھی رہنے دو. اچھا چلو بتاؤ. ایسی دلچسپ رسومات ہیں ہمارے علاقے میں شادیوں کی. اچھا. بعض تو ناقابل یقین ہے کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. ابھی میں نے تمہیں ایک جو بتانے لگا تھا, شکر ہے پروگرام شروع ہو گیا تھا, مگر بتانی پڑے گی. ایک علاقہ ایسا, اور ادھر ہی ہے ہمارے ارد گرد لاہور کے نزدیک کوئیراں والا کے نیڑے تریڑے ایک گاؤں ہے. ادھر ایک مخصوص برادری ہے, وہ کیا کرتی ہے, لو جی جب برات پہنچتی ہے نا ادھر گاؤں میں, تو گاؤں کے لوگ اس کے اوپر گوبر پکڑ کے پھینکتے ہیں. اللہ معاف کرے, اور کہتے ہیں کہ یہ خوش بختی کی علامت ہے. تو تم نے اعتراض کیوں نہیں کیا یار؟ بھائی جی یہ میرے ساتھ نہیں ہوا, یہ ایک مخصوص برادری ہے, وہ ایسے کرتے ہیں. برات لڑکی والوں کی طرف پہنچنے کی جو رسومات ہیں نا, وہ تو ایسی ایسی عجیب ہیں. ایک علاقہ ایسا بھی ہے کہ وہ لڑکی والوں کے گاؤں میں جب برات پہنچتی ہے نا, تو انہوں نے راستے میں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوتا ہے لڑکی والوں نے, ادھر کے گاؤں والوں نے. وہ جا کے برات ادھر رک جاتی ہے. اس رسم کو کہتے ہیں وٹا پرتانا, وہ پتھر کو وٹا کہتے ہیں. اچھا. وہ برات میں سے ایک بندہ نکلتا ہے, کوئی نوجوان تگڑا سا, آ کے وہ پتھر اٹھا کے تو ایسے کندھے سے پیچھے پھینکتا ہے. اچھا. پھر وہ برات گزرتی ہے. اسے کہتے ہیں وٹا پرتانے کی رسم. ایک رسم ایسی بھی ہے برات جانے کی, جب برات جاتی ہے نا جی, تو دولہے کی جو والدہ ہوتی ہے وہ گھر ہی رہتی ہے, وہ برات کے ساتھ نہیں رہتی. وہ کہتی ہے میں نے لڑکی کا ادھر استقبال کرنا ہے, تم لوگ جاؤ لے کے آؤ لڑکی. اور دولہے کی والدہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں جاتی ہوگی؟ نہیں یار ناراضگی کس بات کی, ابھی تو نوں کا رہا ہی نہیں. اچھا. وہ ادھر پہنچے گی تو ناراضگیاں شروع ہوں گی نا.
وہ ویسے ہی نہیں جاتی, وہ اس وقت اسے چاہ چڑھی ہوتی ہے میں نے استقبال کرنا ہے اپنی. اچھا لو جناب جب پھر دلہا دلہن لے کے واپس آتا ہے اور جو لڑکا برات میں سے جا کے دوڑ کے اندر دلہے کی ماں کو بتاتا ہے کہ برات واپس آ گئی یا دلہن لے آئے ہیں, وہ دلہے کی والدہ اس کو انعام دیتی. تم آئے تھے تو بھی یہ سانحہ ہوا تھا یار تم یعنی کیوں انعام ملا تھا. یار تم کیوں میری برات کے پیچھے پڑ گئے, خدا کے واسطے یہ پرانا واقعہ ہو چکا ہے, جانے دو اس کو. اب پتہ چلا ہے نا کہ اگر سیریس بات میں کوئی انٹرپٹ کرے تو کتنا برا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بدلہ لے رہا میں بدلا نہیں لے رہے, آپ قصے سنائیں, بڑے مزے کی قصے. یار ایسے ایسے دلچسپ واقعات رسمیں بتاؤں گا تمہیں. تم نے تو یہی دیکھا ہوا ہے نا کہ وہ دلہن پہنچتی ہے تو جو سب سے چھوٹا دیور ہوتا ہے وہ دلہن کے گوڈے پہ بیٹھتا ہے اور پیسے لیتا ہے, بے شک سب سے چھوٹا دیور بھی اتنا ہی آدھا. ہائے 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 دلہن بیچاری دیکھو گھر آتی ہے تو کیا ظلم سہتی, یہ جوتا چھپائی, یہ دودھ پلائی, یہ تو عام رسمیں ہیں. جو میں تمہیں رسمیں بتاؤں گا حیران کن. لو جی ہمارے ہاں کی ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب دلہا برات لے کے لڑکی والوں کے ہاں پہنچتا ہے تو برات میں سے دلہا باہر نکال لیا جاتا ہے. ادھر آجا بھیران, ہائے 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 ہائے, ایک بڑی چارپائی ادھر بچھا کے وہ دلہن والے جو بندے ہوتے ہیں وہ دلہے کو پکڑ کے یور یور سے چارپائی کے اوپر پٹکتے ہیں. کیا؟ اور اس وقت تک پٹکتے رہتے ہیں جب تک چارپائی ٹوٹ نہیں جاتی. چارپائی جب ٹوٹ جاتی ہے اور دلہا بیچارہ بالکل میور سا چوٹے کھا کھا کے, اس کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے. اور نکاح کے بعد جب دعا ہوتی ہے اور دلہا بیچارہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے بسا کے مارے جی اب مار کیا. یار وہ ایک انڈے مارنے والی رسم بھی تو ہے. جی 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 بالکل. شادی سے ایک دن پہلے دلہے کے سارے دوست مل کے دلہے کو سینٹر میں بٹھا کے اس کو انڈے مارتے ہیں اور اتنے انڈے مارتے ہیں کہ پورا دلہا انڈوں سے بھر جاتا ہے. بس تھوڑا سا ہمیں گھیو ڈال کے نا کڑھائی میں بشک ایگ فرائیڈ دولہا تیار کر دو. اب تمہیں جو رسم بتانے لگا ہوں ایک ایسا علاقہ پاکستان کا جہاں پہ ایک برادری ہے, وہ کیا رسم ہے ان کی, وہ آج بھی دلہن کو وہ بانسوں والی ڈولی میں بٹھا کے لے کے جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ جب بانسوں والی ڈولی میں اٹھا کے سارے بھائی دلہن کے ڈولی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو باقی جو دلہن کے گھر والے ہوتے ہیں نا جی, وہ دولہا آگے آگے دوڑتا ہے تو وہ پیچھے اسے دوڑ کے پکڑتے ہیں اور پھر دولہے کو پکڑ کے تو وہ ڈولی دیتے ہیں, چلو ڈولی لے کے جا. اس پاج دوڑ میں اسی رسم میں ایک دفعہ سنا ہے کہ وہ دلہن کی ڈولی نہر میں بھی گر گئی. ہائے 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 ہائے. ایک اور رسم ہے, ایک جگہ پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دولہا جو ہوتا ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ گڑا ایک اٹھا کے تو ایک خاص فاصلے تک جاتا ہے, پھر اس کو دلہن دیتی ہیں ورنہ نہیں. جی ایک اور جگہ پہ یہ رسم ہے کہ جو دولہا ہوتا ہے نا اس نے کتنے سارے جو یہ گڑے ہوتے ہیں نا کچے, ان کے اوپر اچھل اچھل کے ان کو توڑنا ہوتا ہے. ہائے ہائے. ایک اور رسم سنو, یہ رہا ہمارے یہی پاکستان میں ایک علاقے کی رسم ہے. وہاں کیا ہوتا ہے جی کہ جو دلہا ہوتا ہے نا جس کی شادی ہونی ہوتی ہے, دلہا کی شادی ہونی ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے, دلہا اسے کہتے ہیں جس کی شادی ہونی ہوتی ہے. یار یہ بندہ کیوں مجھے یلیل کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہ رہا, یہ بات اس تم لیے نہیں سڑ کر رہا رہا. ہے کہ یار یہ کو اتنا نالج ہے, بڑا نالج ہے تمہیں, تم بڑا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتا رہے ہو. یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے بھی زیادہ مشکل ہے جو بتانے لگا. اچھا, جو جس کی شادی ہوتی ہے نا اس دلہے کی جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ شادی سے ایک دن پہلے جا کے گھڑے بھرتی ہیں مسجد کے نلکے یا اس کے کنویں سے, اسے گڑولی بھرنا کہتے ہیں. وہ گھڑے بھر کے سارے گاؤں کا چکر لگاتی ہے. اس کو بھی وہ خوش بختی سمجھتی ہیں کہ برکت پڑے گی. واہ ماشاءاللہ عزیز صاحب, آپ کی عمر سے لگتا نہیں آپ کا اتنا تجربہ ہے. بہت اچھے بھائی, یہ تم نے میری بےزتی کی ہے یا عزت کی ہے؟ تعریف کی آپ کی. یہ زیادہ عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ کھجل خرابی کی وجہ سے یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے, مشاہدہ حاصل ہوتا ہے, ذاتی تجربات کی وجہ سے. یار دیکھو یار خدا کے لیے یار نہیں سننا نہ سناؤ. نہیں سنا یار, اتنی دلچسپ معلومات ہے. یہ رسمیں تو آپ لوگوں نے عام دیکھی ہوں گی کہ مہندی والے دن جو دلہن ہے وہ مہندی لگاتے ہوئے اپنی کسی کئی سہیلی کے منہ پہ ایک دم زور سے ریپٹا مارتی ہے. زور سے نہیں مارتی, بڑی جتنی کہتے ہیں زور سے مارتی ہے تھپڑ اتنی جلدی اس کی شادی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ سننا ہے. اور دولہا بھی یہی کرتا ہے, وہ بھی اپنے دوست یا کسی کزن کے منہ پہ بڑس کر کے چپیڑ مارتا ہے تاکہ اس کی شادی جلدی ہو جائے. میں تو اس وجہ سے بڑی پھینٹی بھی کھا چکا. میں نے تو اپنی شادی پہ اپنے کزن, میں نے اس سے بڑا پیار کرتا تھا, میں نے ریور سے اس کا منہ پر ریپٹا مارا
مجھے یہ نہیں تھا پتا وہ اس بیچارے کو بخار چڑھا ہوا، وہ پہلے ہی تپا ہوا کھڑا تھا، اس نے مجھے اٹھا کے بڑی پتے والی دیگ میں پھینکا، اوپر کنالی رکھ کے شور مچا دیا، آگ جلاؤ یہ گل جائے گا۔ یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو ہفتے میں ایک بار اپنی بیوی کو پھول دینا چاہیے۔ جی یہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے فرمایا ہے؟ جی انہوں نے فرمایا۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، یہ بات مجھے آپ شروع سے ہی بتا دیتے تو آج میں بھی کوئی چھوٹا موٹا بم بنا لیتا۔ یہ تو میں نے سنا ہوا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ نہیں تھا سنا ہوا کہ ہر ایٹم بم کے پیچھے ایک پھول ہوتا ہے۔ لیکن تم جیسے کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جو تم ہاتھ بتا رہے ہو نا، یہ ہاتھ ہوتا نہیں، ہاتھ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پھول سادہ ہونا چاہیے یا گملے سمیت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کی طرف سے جب مرد کو پھول ملتا ہے تو وہ تو جناب گملے سمیت ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے وضاحت نہیں کی کہ پھول کون سا ہونا چاہیے، موتیے کا، گلاب کا، چمبیلی کا یا گوبھی کا۔ یہ نہ ہو کہ میں آپ کی پرجائی کو غلطی سے گوبھی کا پھول پیش کر دوں، وہ آگے سے میرے سر میں آلو ڈال دے۔ ہائے 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 ہائے، کیا میرے منہ سے فکرہ نکل گیا۔ ڈاکٹر صاحب تو بڑے آدمی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے آلو گوبھی کا سواد۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایک درست مشورہ دیا ہے گھریلو زندگی کے لیے، انہیں تمہارے گھریلو مسائل کا تو نہیں نا پتا۔ یار جب بندہ ڈاکٹر سے نسخہ پوچھتا ہے تو سارے اپنے خدشات دور کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ڈسپرین نہ ملے تو نوویل جین کھا لوں، اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب تو بڑے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ہماری پرجائی بھی پڑھی لکھی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ مسکین کرو میں پھول دینے پہ بھی کیا کیا سیاپے پڑتے ہیں۔ ماڑا بندہ تو بیگم کو پھول دے تو پہلا سیاپا یہ پڑ جاتا ہے، اتریا کیڑی بیبے نے تینوں دیتا ہے، یا کو ہاتھ تھوڑا رکھے تو کہہ دیتی ہے جنہ دے بوئے کو پوٹ کے لے آنا انہاں آگا ان تیرے سر دے وال پوٹ چھڑ دے، یا یہ کلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ سال بعد تحفہ دیتا ہی تو میرا پھول لے، ادھے تولے دی مندری بنا لیا اندر تینوں موت پڑنی ہی، پھول لے نام مراد ایڈا تو رانجے دے باغاں دا مال لی۔ مجھ سمیت ہر بڑے آدمی کی بات اس کے سر سے اسی طرح گزر جاتی ہے۔ ہیلو یہ مجھ سمیت والا رٹا تو بعد میں نبڑ لیتا ہوں۔ ویسے آئی لو یو ڈاکٹر صاحب، میں نے کسی دن گورنمنٹ سے اجازت لے کے آپ کا پما لینا۔ کیا چیز ہے۔ گورنر پنجاب لطیف کھوسا ایک تقریب میں فلم سٹار مصطفیٰ قریشی کو الطاف قریشی کہتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ذرا دیکھو سیاسی پارٹیوں کا کیا حال ہو گیا ہوا ہے، اپنے پرانے ورکروں کے ناموں کا بھی نہیں پتا ان کو۔ مصطفیٰ قریشی کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ یہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے تھے جب ضیاء دور کا جبر اپنے عروج پہ تھا۔ یار مصطفیٰ قریشی صاحب تو اس وقت کے پیپلز پارٹی میں ہیں جب گورنر الطاف کھوسا کے سر پہ فل بال ہوتے تھے۔ سر پہ بال ہوتے تھے، تمہارا مطلب ہے پیپلز پارٹی بننے سے پہلے؟ یہ دیکھو کیا کر رہا ہے یہ بات۔ یار کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ یہ الطاف کھوسا صاحب ان کی فلم دیکھ کے باہر آ کے ایسے کرتے تھے۔ مزہ آ گیا۔ الطاف کھوسا نہیں، لطیف کھوسا۔ برا لگا ہے نا تمہیں؟ مجھے نہیں، انہیں برا لگا ہوگا۔ تو پھر قریشی صاحب کو بھی برا لگا ہے نا بیچارے کو، وہ تو میں نے سنا کتنی دیر کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی وچ نمایاں کھوسیا سونیا میں تے آپ چاہنا کہ پنجاب دی دھرتی تو کوئی یہ ہو جیا جوان اٹھے جیڑا میرا نام بھول جاوے تے پھر میں انہوں پل پل جاواں پل پل جاواں پل پل جاواں پل پل جاواں۔ فلم تھی وہ، اس میں ڈانس آ گیا تھا، سوری زبردستی کا ڈانس ڈال رہا ہو۔ آج کل آئٹم سانگ کا رواج ہے، وہ زبردستی ڈالتے ہیں۔ برطانیہ نے پانی کے اندر سائیکلنگ کا کھیل متعارف کروا دیا۔
पानी के अंदर साइकिल चलेगी। यस ये खेल नहीं, ये जरूरत है। साइकिल के पंचर चेक हो जाते हैं। और ये इन्होंने बरतानिया वाले ने आइडिया हमारे यहाँ से चुराया है। कैसे? इधर को अंग्रेज फिर रहा होगा किसी पंचरों वाली दुकान के पास, उधर वो कारीगर पकड़ के टायर पानी वाले टप में घुमा रहा होगा, उधर से उसने आइडिया क्लिक किया गई है तो साइकिल रेस हो सकती है। और इस रेस का एक और बहुत बड़ा फायदा है, क्या? इस रेस में साइकिल के कुत्ते फेल नहीं होते, डड्डू फेल होते। क्या बात है यार कुत्ते पानी में हो ही नहीं सकते, पानी में डड्डू होते हैं या मगरमच्छ होते हैं। और मगरमच्छ तुम्हें पता है वो फेल नहीं होता, वो एक लैक स्टूडेंट है। हाँ ये अपने यहाँ के मगरमच्छ देख लो, पर्चा भी नहीं देते और फेल भी नहीं होते, और ना फेल होते हैं और ना पकड़े जाते। और अगर कभी पकड़े जाएं तो ये मगरमच्छ ऐसे मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि यूं छूट जाते हैं। इसलिए शायर कहता है कि मगरमच्छ बड़ा हो या छोटा हो, आखिर छूट जाता है। मांगा मंडी में किराया मांगने पर पुलिस मुलाजमीन का कंडक्टर पर तशद्दुद, रिश्वत लेकर जान छोड़ी। तो देखो किराया मांग ले यार, किराया मांग ले। देखो कैसे बेवकूफ आदमी बस से बैठे तो किराया मांग लिया। ओ बेवकूफो, अल्लाह का शुक्र करो पुलिस वाले बस से चढ़े ने, बल्कि सारी बस की सवारी इनको पे ताड़ियां मारो ऐसे जो साहब आए ने, तू उल्टा किराया मांग लिया। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਨੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਓਏ ਤੇ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਥੱਲੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਥੱਲੇ, ਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਥੱਲੇ, ਲਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ बस वाले बेचारे का कसूर क्या है? ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਸ ਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੇ ਆ। और तो देखो बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਓਏ ਫਿਕਰਾ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕਦ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥਾਣੇ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? और चले सरकार, माफ कर दें। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। चले सरकार, माफी दे दें बेचारे को। ਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਆ ਫੜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਫੜ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਫੀ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਕੱਢ ਸਾਰੀ ਮਾਫੀ। नाज़रीन, ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। नहीं